ویسے ابھی آپ کے پاس کتنی گاڑی ہیں؟ ابھی میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے. اچھا جی ڈالا جی ویگو وہ بھی میں نے لیا ہے, گارڈ رکھنے تھے کیونکہ کراچی آپ کو پتا ہے جو بھی فیمس ہونا یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. چند سال پہلے بہت تھریٹس آ رہی تھیں اور مجھے بہت کہا گیا کہ آپ گارڈ رکھیں, تو اسی دوران پھر مولانا عادل شہید ہو گئے. پھر ہم نے فائنلی ہمارے لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہر قیمت پہ رکھنے پڑیں گے. اب رکھتے کہاں رکھتے اس کو, یعنی وہ کس پہ آئیں گے, تو ظاہر ڈھالے کے علاوہ پھر کچھ کہیں اور یہ ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو تھریٹس آپ کو کس قسم کے آئے؟ کوئی پرچی آئی, کالز آئی؟ دیکھیں جہاں بھی تھانے اور جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں سب کی طرف سے آئے کہ بھئی ٹارگٹ کلر جو بھی پکڑے جاتے ہیں نا ان لسٹ میں آپ کا نام بھی آتا ہے. اچھا جی ظاہر ہے ان کا ٹارگٹ فیمس لوگ ہوتے ہیں نا, بدامنی پھیلانا. یہ 2015 16 17 تک کی بات کر رہا ہوں, اب شاید نہیں ہوگا, لیکن اس دور میں جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے تھے تو جو ہمیں رپورٹس ملی تھیں کہ آپ کا نام بھی اس میں ہوتا ہے. ایون مولانا طارق بل صاحب کا نام بھی تھا. یعنی ایک لسٹ دریافت ہوئی تھی, مجھے کسی بڑے عالم میں ان کا نام بتانا مناسب سمجھتا ہے, ایسا نہ وہ ناراض ہو. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سب تھانے میں جو لسٹ آئی ہے نا دہشت گردوں سے جو لکھ لی ہے لسٹ, مولانا طارق بل صاحب کا نام بھی ہے, آپ کا نام بھی ہے. تو فیمس ہونا پاکستان میں, اور مجھے تو باقاعدہ ریکی ہوتی رہی ہے میرے تو جس سال میں حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید ہوئے تھے اس سال تو میری بہت زیادہ ریکی ہوئی ہے. مجھے پتا چلتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. گھر کے باہر برقعے میں عورتیں آ کے بیٹھی رہتی تھی, ریکی کرتی تھی کب نکلتا ہے کس وقت آتا ہے. تو میں نے 6 مہینے ڈاچ دی ہے. اچھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا, ہمارے بڑوں نے بھی مشورہ کیا, انہوں نے کہا آپ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ 2014-15 کی بات, 14 یا 15 کی بات. اس وقت تو ملک کی حالات بھی ویسے بھی بہت زیادہ خراب حالات تھے اس وقت, تو بہت زیادہ ریکی ہو رہی تھی, صاف پتہ چل رہا تھا میرا پیچھا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر میں نے کہا میں ملک سے باہر کدھر جاؤں گا, میرے یہاں BCO کام ہے. ایک تو مجھے اس کا 2-3 گھر ہونے کا بڑا فائدہ ہوا, اگلے کو پتہ نہیں چلتا تھا نکلے گا کہاں سے, اس کا گھر ہے کون سا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک مجھے فائدہ ہوا. دوسرا میں نے یہاں مسجد والوں کو بھی بتا دیا, جامعۃ الرشید مدرسے بھی بتا دیا کہ بھائی میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں, کبھی بھی چھٹی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے خود یہ مشورے دیے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے لیے بالکل آسانی ہے, آپ گھر سے آن لائن بیٹھ کے پڑھائیں, آپ آئیں نہیں آئیں, آپ کو کوئی بھی اپنا اسکیجول وہ پابندی سے نہیں کرنا ہے, کیونکہ ریکی میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ سال میرے لیے بڑا ڈینجرس گزرا تھا. تو اس میں نے مسجد والوں کو کہا کہ 8 بجے اگر نماز ہے نا 7:59 پہ میں یہاں کھڑا نظر آؤں گا, این ممکن 1 منٹ پہلے میں غائب ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی مخبری کرتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب یہاں ہیں نماز پڑھائیں گے, تو این وقت پہ میں نہیں ہوں. بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں لیکن میں وہاں این وقت میں پھر ایسے ہی ہوتا تھا, ایک دم مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا نماز پڑھانے کے لیے. تو 6-7 مہینے یہ ٹینشن میں نے اٹھائی ہے. اچھا یہ سوال جو میں اب آپ سے کروں, یہ میں عوام کے لیے کر رہا ہوں, مجھے الحمدللہ اس کا اچھے سے اندازہ ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے سیکیورٹی رکھنا؟ تو قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دار رکھے ہیں, صحابہ نے پہرے دار رکھے ہیں. یہ تو یعنی کہ ایسی بات ہے نا, یعنی یہ جب لوگ اپنی دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں تو توکل کا تقاضا تو یہ کہ آپ شٹر کھول کے چلے جائیں. توکل حدیث ہے, صحیح حدیث. صحابی آئے یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں. آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھ لو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو حفاظتی تدبیر اختیار کرنا فرض ہے یہ, اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں, کیونکہ جب موت آنی ہے تو پھر یہ حفاظت کچھ بھی نہیں ہوتی. بالکل. آپ کے انٹرویوز کافی آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, کچھ خواتین کے ساتھ بھی ہے اور کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا. اس پہ اگرچہ آپ بتا چکے ہیں, لیکن میں اگین اپنی آڈینس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے اس بیان سے پہلے یقین کریں, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس حد تک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں, مسائل پوچھے, ڈائریکٹلی بات چیت ہوئی. اس حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ جس طرح آپ خواتین کو انٹرویو دیتے ہیں, یقیناً آپ مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ دیتے ہیں تو جائز ہی ہوگا, اس کا ذرا تھوڑی سی وضاحت اگر فرما. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ پردے کا حکم عورت کو ہے, مرد کو نہیں ہے. یہ بات لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. عورت پہ لازم ہے کہ مردوں سے اپنی زینت کو چھپائے وہ. ٹھیک ہے. عورت پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. مرد پہ لازم نہیں ہے. کوئی خاتون اگر آتی ہے اس کے پاس تو وہ بھاگ جائے وہاں سے, وہ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, مرد پہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مرد پہ یہ لازم ہے 2 چیزیں, ایک تنہائی اختیار نہ کرے کسی بھی خاتون کے ساتھ. ٹھیک ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں, آپ کسی عورت کے ساتھ اکیلے جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ بدگمانی کا موقع ہے اور گناہ کی طرف رغبت بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات, اس کو غلط نیت سے مت دیکھے. ٹھیک ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بے پردہ ہے تو
آپ اس کی بے پردگی سے حرام لذت حاصل نہیں کر سکتے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جی یہ بلا ضرورت بھی نہ دیکھیں, اور ضرورت میں دیکھنا ہو تو آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. قرآن ایسے مواقع کے لیے کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اوپنلی آپ کسی خاتون کو ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو غلط نیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جس نے دیکھنا وہ اوپنلی تھوڑی یہ کام کرے گا. اس کے لیے تو انٹرنیٹ پر اتنے بالکل ذرائع ہیں اور اتنی کچھ آج کل, یعنی ایسے موقع پہ علماء سے بدگمانی کرنا کہ آپ کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ کی اس میں نیتوں پہ شک کرنا. بھائی اگر کسی نے غلط کرنا ہوگا, جیسے مولانا طارق مل صاحب نے وہ کوئی ایکٹر تھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, ریما اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ملاقات, جی جی, تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں یار ان کی نیت غلط ہوتی ہے, یہ کھلے عام سب کے سر پہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اتنی بڑی تقریب ہے, اتنی بڑی تقریب ہے, بہت تنگ ذہن ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تنگ نظری ہے. ایک اشکال اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون کو جب ایک عالم انٹرویو دے رہا ہے تو اس سے یہ میسج تو جائے گا کہ لوگ علماء کے اس طرز عمل سے یہ سمجھیں گے کہ عورت پہ پردہ لازم نہیں ہے, عورت پہ پردہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ یہ بات, یہ معقول اعتراض ہے. یعنی آپ اگر اس طرح سے بے محابہ خواتین کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں, ان کی محفلوں میں وہ جا رہی ہیں, تو ایک اس سے ایک بے پردگی کی برائی لوگوں کے دل سے نکلے گی, ہلکا سمجھیں گے نا لوگ. جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ شرابی بیٹھا ہوا ہے, پی بھی رہا ہے اور مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے شرابی کو انٹرویو دینا تو جائز ہے, لیکن اس سے میسج کیا جائے گا کہ یار یہ کوئی اتنی بری چیز ہے, چائے کی طرح ہے. بالکل, یہ ایک بہت معقول اعتراض ہے. یہ اعتراض کریں تو یہ ایک معقول, تو اس کا میں نے یہ حل سوچا ہوا ہے کہ میں ٹیلی ویژن چینل پہ لڑکیوں کو بے پردہ انٹرویو نہیں دیتا. ٹھیک ہے. میری کم سے کم شرط یہ ہوتی ہے کہ اسکارف لیں وہ. ٹھیک ہے. یعنی چہرے کا پردہ اختلافی ہے, ہماری نظر میں تو لازم ہے چہرے کا پردہ بھی, لیکن چلو اس اختلاف کا ہم یہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آخری درجہ یہ ہے کہ آپ پراپر ڈریس میں ہو. تو میرا نہیں, مجھے نہیں یاد پڑتا, میں نے کبھی ٹی وی بہت سارے انٹرویو میں نے ریجیکٹ کیے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ میں چینل گیا ہوں اور مجھے پتا چلا اندر کا ماحول ایسا ہے کہ لڑکیاں بال کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں, میں واپس آ گیا. میں نے کہا میں اس ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اس لیے نہیں کہ میسج کیا جائے گا یار, یہ تو سب ٹھیک ہے, یہ تو کوئی غلط نہیں ہے. تو میری آخری شرط ٹیلی ویژن چینل سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی, کوئی خاتون اگر انٹرویو لے رہی ہیں تو پراپر ڈریس میں, علماء کے سامنے وہ پراپر ڈریس میں بیٹھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ویڈیو کال پہ انٹرویو لیا جاتا ہے نا, اس میں پھر یہ پابندیاں نہیں ہوتی. ہاں کیونکہ اس پہ تو آپ اس میں تو حقیقت مجھے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا سامنے کون. کرن ناز کو میں نے انٹرویو دیا تھا, بالکل اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دی, انہوں نے بہت رسپیکٹ دی مجھے اور میری بات کو انہوں نے بہت وائرل کیا. تو اب اس پہ لوگوں نے کہا وہ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے کہا بھائی ہمارے سر پہ سامنے تو ایک بڑی بڑی مونچھوں والا بندہ بیٹھا, کیمرے کے پیچھے تو ہمیں نہیں پتا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں احون البلیتین کیا ہے. اسلام کا ایک اصول ہے کہ دو بڑی خرابیاں ہوں تو کم درجے کی خرابی کو قبول کرو. ٹھیک ہے. اگر علماء اتنی شدت ان معاملات میں کریں گے تو میڈیا کی دنیا سے پیچھے ہو جائیں گے. آپ کی اپنی بات, آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے دنیا تک. تو میرے پاس دو آپشن تھے کہ میں یا تو اپنی پیغام کو دیکھوں, ٹھیک ہے, یا میں اس ایک چیز کو دیکھوں کہ جی ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے مجھ سے انٹرویو کی لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی برائی کس میں ہے؟ آپ اپنی بات, اپنا پیغام ہی دنیا تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے اس زمانے میں آپ کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ بننا پڑے گا. اتنا نہیں کہ آپ شرعی حدود کو کراس کرنا شروع کر دیں, لیکن اتنی سختی اگر آپ نے کی ہے کہ جی وہ ریما کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی حرام ہو گیا اور جی وہ کوئی سیلیبریٹی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہ رہی ہے, آپ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی, تو اس سے دین کی خدمت نہیں ہوگی. اس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. اور علماء کو تو بہت اس بارے میں, جیسے مولانا طارمی صاحب کو ان کے نرم معاملہ ہے نا, تو ان کو کرنی پڑے گی. میں مولانا طارمی صاحب کی ہر چیز سے متفق نہیں ہوں, پہلے بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض چیزوں پہ علماء کو اشکال ہے, لیکن ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا, ان کے اخلاص پہ میرا خیال ہے کوئی شک نہیں کر سکتا. ان کے علمی اختلاف بہرحال ہو سکتا ہے, جو مجھے بھی شاید ہوگا بعض چیزوں پہ, اور دیگر علماء کو بھی ہو سکتا ہے.